وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ابلا ناری، کیرل کی نرس، یمن گئی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اور اپنے خاندان کو بھی جو غربت میں ہے اسے کچھ سہارا دینے کے لیے نیت بہت اچھی تھی۔ یمن میں وہ نرس بن کر کام کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد کیرل گئی، وہاں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دونوں یمن گئے، مگر یمن میں جو کمائی ہوتی تھی وہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں تھی شاید، اس لیے شوہر کیرل آ گیا۔ اور اس کے بعد وہاں اس نرس کو، جس کا نام نمیشا پریا ہے، خیال آیا کہ ہسپتال میں جو کمائی ہو رہی ہے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے انہیں ایک کلینک کھولنا چاہیے۔ مگر وہاں کلینک کھولنے کے لیے ایک یمنی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر کلینک کھولی۔ کمائی بھی اچھی ہوتی تھی۔ یوں ہی چند دن گزرے اور اس کے بعد اس کا بزنس پارٹنر جو تھا یمن کا باشندہ، اس کی نیت بدلی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کمائی ہوتی سی اسے ہڑپ لیتا تھا۔ یہ مجبور تھی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ اس کے پاسپورٹ اور دوسری چیزیں جو اس کے بزنس پارٹنر کے قبضے میں ہیں اسے پانے کے لیے اسے کچھ سیڈیٹو، بے ہوش ہونے کی دوا دی جائے۔ اس نرس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کا وقت اچھا نہیں تھا۔ کیا اس سے غلطی ہو گئی؟ یہ تمام باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد اس موت کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ان چیزوں کو میں اس ویڈیو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ نرس پریا اس کے بعد قتل کے جرم میں اریسٹ ہو گئی اور قید کی سزا کاٹنے لگی، اب بھی کاٹ رہی ہے۔ معاملہ کورٹ میں گیا، وہاں اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ ایک اور کورٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، اب بھی وہ قید میں ہے۔ بہت مدت سماجت کے بعد بھی اسے کسی طرح سے چھٹکارا نہیں مل سکا۔ اس کی ماں تڑپتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، اور اس کے بعد وہ بھی کسی نہ کسی طرح یمن پہنچ گئی۔
اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اور اپنی بیٹی کو بچا کر لانے کے لیے۔ جب معاملہ اس طرح تھا اور وہاں یمن کے جس حصے میں یہ نمیشا پریا قید میں ہے، وہاں جو حکومت ہے اس کا ہمارے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نرس پر ترس کھا کر کیرل کے ایک صوفی مولانا صاحب ابو بکر نے یمن میں رہنے والے ان کے جان پہچانوں کے ذریعے اس نرس پریا کو بچانے کی کوشش ہوئی۔ اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ جس دن اس نرس کو سولی کی سزا ہونی تھی وہ نہیں ہو گئی، وہ نہیں ہوئی، وہ بچ گئی۔ مگر اب کیا ہونے والا ہے، کب سولی ہونے والی ہے یا ہونے والی بھی ہے یا نہیں، ان تمام کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ مگر ہم صوفی ابو بکر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش کی۔ آج جناب فیض الرحمان صاحب کا مضمون انگریزی میں دی ہندو روزنامے میں شائع ہوا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مرسیفل رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا والوں پر رحم کرتے ہیں ان پر اوپر والا رحم کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن میں بھی مرسی پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مگر اگر کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے، اسے ہم غلط ٹھہرا نہیں سکتے، کیونکہ کورٹ کو ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجرم پر رحم کیا جائے اور اس سے چھٹکارا مل جائے، ایسی بات نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے۔ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے، اس پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اسلام میں کسی قاتل کو معاف کرنے کی بات ہے، وہاں بلڈ منی کی بات آتی ہے۔ اگر کسی کی فیملی جس میں
کوئی قتل کر دیا گیا ہے، وہ قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلڈ منی اگر دیا جاتا ہے تو اسے قبول کر کے معاف کر سکتے ہیں۔ بلڈ منی کے بغیر بھی معافی دی جا سکتی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہمارے ملک میں ہی ایک عیسائی خاندان کے چند لوگوں کا فرقہ پرست عناصر سے قتل ہو گیا۔ وہ کتنے تھے مجھے یاد نہیں، مگر خاندان کے چند لوگ تشدد میں انتقال کر گئے۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک عورت مدراس آئی ہوئی تھی۔ ایک جلسہ چنئی کرسچین کالج ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ سناتا ہوں، باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مگر جو مقصد ہے کہنے کا اس پر آپ نظر کیجیے اور سمجھیے۔ اس میٹنگ میں بدر سعید صاحبہ مدراس کی، جو ایک مشہور وکیل ہیں، وہ بھی موجود تھیں اور ان کی تقریر بھی ہوئی۔ اس جلسے میں اس بیرونی عورت نے کہا کہ ہم نے ان قاتلوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں میٹنگ میں موجود تھا، سن رہا تھا، تو ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے قرآن کی باتیں بھی یاد آنے لگی اور حضور نے جو کچھ کہا ہے، رحم کی اہمیت پر، وہ بھی یاد آیا۔ تو اس طرح رحم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، عظیم بات، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کورٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کورٹ وہی کہے گا جو قانوناً ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیرل کی نرس کو جو قاتل تھی، جو موت کی سزا سنائی گئی ہے، اسے غلط ٹھہرانا کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر مقتول کی فیملی کو حق ہے کہ وہ اس نرس کو معاف کرے، کسی بھی طرح سے بلڈ منی لے کر ہی صحیح، تو یہ بڑی بات سمجھی جائے گی۔ میں محترم یہ فیض الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اہم ایشوز پر اپنی باتیں منظر عام پر لاتے رہتے ہیں۔ ان کا مضمون میں بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے بھی ان کا مضمون جو آج ہندی میں شائع ہوا ہے، وہ ہمارے گروپ رائٹنگ ٹو دا پریس میں بھی موجود ہے، اسے آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں تو پڑھ لیں اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ یہ چند باتیں تھیں میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے، اور ہاں، ہماری دعا ہے کہ کیرل کی نرس یمن سے بچ کر آئے، اسے معافی ملنی چاہیے۔
जो कुछ हुआ वो हो गया, उसमें उसकी कितनी गलती थी ये वो जानती है और अल्लाह बेहतर जानता है। मगर उसकी हालत को देखकर, उसकी माँ की हालत को देखकर, उनकी मजबूरी को देखकर, उनके ज़रिए कही जाने वाली बातों को सुनकर हमें ये लगता है कि उस नर्स से गलती तो हुई है, इसमें शक नहीं, मगर हो सकता है कि हालात ने उसे ये जुर्म करने पर मजबूर कर दिया था, ये न जाने क्या बात है। लिहाजा इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर मक़तूल की फैमिली उसे माफ़ करती है किसी भी तरह से, तो ये अच्छी बात ही समझी जाएगी कुरान व हदीस की रोशनी में। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? ये फैज़ुर रहमान साहब ने भी हमारे ग्रुप में रहने वाले रुफ़क़ा से दरख्वास्त की है कि वो अपना ख्याल इज़हार करें, तो मैं भी एडमिन होने के नाते गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्याल का ज़रूर इज़हार फरमाएं। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Thank you for your listening. If you like this video, please subscribe. Thank you.